کردار بولے، آپ کی زبان خاموش ہے، آپ کا کردار کہے کہ یہ حضور کا امتی ہے، یہ حضور کا غلام ہے. کم از کم ایسا تو ہونا، کم سے کم ایسا تو ہو کہ اگر کسی یہودی کے ساتھ ہمیں کھڑا کر دیا جائے، کسی انگریز کے ساتھ ہمیں کھڑا کر دیا جائے، کسی عیسائی کے ساتھ ہمیں کھڑا کر دیا جائے، کسی ہندو کے برابر میں ہمیں کھڑا کر دیا جائے، فرق پتہ لگنا چاہیے. ہم زبان سے نہ کہیں، ہمارا چہرہ گواہی دے کہ یہ مسلمان ہے، ہماری وضاحت گواہی دے کہ یہ مسلمان ہے. آج اگر داڑھی کٹوا کر، پینٹ شرٹ پہن کر کسی انگریز کے برابر میں آپ کو کھڑا کر دیا جائے، یہاں دیکھیں تو انگریز نے بھی ٹائی لگا رکھی ہے، آپ کو دیکھیں تو آپ نے بھی ٹائی لگا رکھی ہے، وہاں دیکھیں تو وہاں بھی داڑھی نہیں، یہاں دیکھیں تو یہاں بھی داڑھی نہیں، تو کیسے پتہ لگے گا کہ مسلمان کون ہے؟ کردار سے مسلمان بنے، کردار سے عاشق رسول بنے. آپ کا کردار ایسا ہو کہ جب آپ چل کر آئے نا تو کہیں کہ وہ دیکھو رسول اللہ کا غلام آ رہا ہے. آپ کو کہنا نہ پڑے کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، آپ کو نہ کہنا پڑے، آپ کا کردار گواہی دے. ایک بات یاد رکھیے گا، قوم جو ہوتی ہے نا، قومیں، معاشرہ، ملک، علاقہ، خاندان، یہ جتنی چیزیں نا سب افراد سے بنتی ہیں. کس سے بنتی؟ افراد سے. آج میں ایک مثال دیتا ہوں، اگرچہ ایسا ہے نہیں، میں مثال دیتا ہوں، اللہ کرے مثال آپ کے سمجھ آ جائے اور پھر ہم اس مثال جیسے بننے کی کوشش کریں. اگر ہمارے اس پریڈ آباد کے اندر، ہمارے اس حسینی چوک کے اندر ایک ایسی بہار آ جائے، ہر شخص داڑھی والا ہو، ہر نوجوان داڑھی والا ہو، ہمارے بچے منہ سے گندی گندی گالیاں نہ بکیں، ہمارے بچے منہ سے گندی گالیاں نہ بکتے ہوں. دیکھیں نا آج ہمارا کیا ہے، ہماری گلیوں کے اندر کسی کو بائک سے بھی کوئی گزر رہا ہے، ہلکا سا بھی کچھ ہو گیا، او اندھا ہے کیا، فوراً سے ماں کی گالی، فوراً سے بہن کی گالی. آج اگر گلی کے اندر کسی بچے کو ڈانٹ دینا، بیٹا گالی کیوں بکتے ہو، اس کا باپ نکل کے آ جاتا، وہ کیا ہو گیا بھائی، کیوں بول رہے ہو، فوراً سے آتا. مطلب ہم اپنی قوم کے اپنے بچوں کی اصلاح بھی نہیں کر سکتے. کہ اصلاح کریں گے تو اس کی غلط بات میں حمایت کرنے کے لیے اس کا والد کھڑا ہے پیچھے. تو آج اگر ایسی مثال قائم ہو ہمارے پریڈ آباد میں کہ ہمارا بچہ جو ہے وہ اگر منہ کھولے تو ناچ پڑتا ہو، گالیاں اس کی منہ سے نہ نکلتی ہوں، ایک اچھی قوم بن کر پیش آئے، پھر کہا جائے کہ بتاؤ بھائی حیدرآباد میں وہ کون سا علاقہ ہے جہاں ڈھونڈنے سے بھی بے نمازی نہیں ملتا، اور وہ کون سا علاقہ ہے جن کی مسجدیں فجر کے اندر فل ہو جاتی ہیں، اور وہ کون سا علاقہ ہے، تو بتائیں کس علاقے کا نام آئے گا. اگر ہمارا علاقہ ایسا ہو جائے تو کہا جائے گا نا پریڈ آباد. تو کیوں پریڈ آباد کو اچھا کیوں کہا جائے گا؟ کیا پریڈ آباد کی دیواریں داڑیاں رکھیں گی؟ کیا پریڈ آباد کی دیواریں نماز پڑھیں گی؟ کیا پریڈ آباد کے فرش جو ہے وہ کردار اپنا اچھا کریں گے؟ نہیں. پریڈ آباد کسی انسان کا نام نہیں ہے، پریڈ آباد کسی چلتے پھرتے شخص کا نام نہیں ہے، حسینی چوک کسی انسان کا، کسی ذات کا نام نہیں ہے. پریڈ آباد میں رہنے والے افراد ہی پریڈ آباد ہے. ہم سے افراد بنتا ہے، ہم سے قوم بنتی ہے، ہم سے معاشرہ بنتا ہے. اگر آپ چاہتے ہیں نا آپ کے گھر کے اندر امن و امان قائم ہو جائے، سب سے پہلے آپ کو خود کو سدھرنا پڑے گا. آپ سدھریں، آپ سدھر جائیں گے، آپ اپنے بچوں کو سدھار دیں، بچے سدھر جائیں گے، آپ کا ایک گھر سدھر جائے گا، ایک گھر سدھرے گا برابر والا گھر سدھرے گا، 2 گھر سدھر جائیں گے، آپ کی گلی سدھر جائے گی، آپ کی گلی سدھر جائے گی، آپ کا محلہ سدھر جائے گا، آپ کا محلہ سدھر جائے گا، آپ کا علاقہ سدھر جائے گا، آپ کا علاقہ سدھر جائے گا، آپ کا شہر سدھر جائے گا، آپ کا شہر سدھر جائے گا، تو آپ کا ملک بھی سدھر جائے گا. افراد سے قوم بنتی ہے. افراد تیار کریں، افراد تیار کریں. میرے بھائیوں یاد رکھیں، دین رسم نہیں ہے، دین ایونٹ نہیں ہے. ہم نے دین کو معاذ رسم سمجھ لیا، بعض نے دین کو ایونٹ سمجھ لیا ہے. ذکر اہل بیت کب کرنا ہے؟ محرم میں. توجہ رکھیے گا، محرم کا مہینہ آئے گا تو امام حسن حسین کا ذکر کرنا ہے. ربیع الاول آئے گی تو عشق مصطفیٰ کی بات کرنی ہے. 11ویں آئے گی تو پھر ہم نے اولیاء اللہ کی بات کرنی ہے. رمضان آئے گا تو ہم نے قرآن کی بات کرنی ہے. رمضان آئے گا تو ہم نے مسجد میں جا کر نماز پڑھنی ہے. ہم نے مہینہ وار، ہم نے ہفتہ وار اپنی عبادتوں کو مخصوص کر لیا ہے. ہم نے ایک رسم قائم کر لی ہے. جیسے 14 اگست آتی ہے نا، جگہ جگہ جھنڈیاں لگ جاتی ہیں، جگہ جگہ ترانے
چلتے ہیں پتہ لگتا ہے 14 اگست آئی ہے. یہی حال ہمارے رمضان کا ہو چکا. رمضان آتا ہے نا مسجدیں بھر جاتی ہیں. کیا ہوا بھائی, کیا ہوا؟ رمضان آ گیا. اور بھائی رمضان آنے سے کیا یہ پریڈ آباد میں پہلے ہندو رہتے تھے؟ کیا پریڈ آباد میں بتوں کی عبادت کی جاتی تھی؟ نہیں, پریڈ آباد میں پہلے بھی مسلمان رہتے تھے. پہلی رمضان کو مسجد فل پڑی ہے. کیا وجہ ہے؟ 29 شعبان کو 30 شعبان کو مسجد میں کوئی نہیں ہوتا. ایک رمضان کو ایک دن میں ایسا کیا بدلاؤ آیا کہ پورا پریڈ آباد مسجد. یہ بات دراصل یہ ہے, ہم نے اپنے ذہن میں یہ بات بٹھا لی ہے کہ ہم ایک رسمی مسلمان بن چکے ہیں. ہم نے عشق مصطفیٰ کے دعوے زبان سے کیے ہیں. ہم کردار سے عشق مصطفیٰ نہیں ہیں, ہم زبان سے عشق مصطفیٰ ہیں. تو خدا را اپنے کردار سے عشق مصطفیٰ بنے. آپ کا کردار آپ کے مسلمان ہونے کی گواہی دے. اپنے اخلاق کو اچھا کریں. روایت کے اندر آیا ہمارے اسلاف ایک بزرگ رحمت اللہ تعالیٰ نے, ان کے برابر میں ایک غیر مسلم رہتا تھا. توجہ رکھیے گا. آج ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے, ہمارے ادھر کسی کی میت ہوتی ہے نا, کسی کے یہاں کوئی شادی ہوتی ہے تو وہ کیا کرتا ہے, میت ہو یا شادی ہو, پوری گلی کو روک دیتا ہے. پتہ ہے کہ رستہ یہی گزرنے والا. اگر یہ گلی بند کر دی گئی تو پھر کافی لمبا لوگوں کو گھوم کر جانا پڑے گا. لیکن وہ کیا کرے گا, وہ نہیں, اس نے گلی بند کرنی, اسے ٹرین بند کرنا. حالانکہ ہو تو یوں بھی سکتا ہے کہ آپ ایک جگہ اتنی چھوڑ دیں کہ بائک گزر جائے, اتنی جگہ چھوڑ دیں کہ بندہ پیدل گزر جائے, لیکن نہیں, پوری گلی بلاک کر دیتے ہیں. کوئی بولنے والا نہیں ہے. جو بولے وہی کنڈی کھولے, جو بولے اسی کے اوپر جو ہے برسات ہو جائے, اسی کے اوپر گالیاں پڑے. جو جا کر بولے فلاں کی سفارش لگ جائے, فلاں کوئی کامریڈ آ جائے, فلاں کوئی دادا گیر آ جائے. ذرا غور کریں نا, کیا یہ روڈ میرے باپ کا ہے؟ کیا یہ روڈ میں نے خرید رکھا ہے؟ کیا وجہ ہے کہ میرے گھر میں اگر خدا نہ خواستہ میت ہو جاتی ہے تو میں پورے روڈ کو بلاک کر دیتا ہوں, پورا روڈ بند کر دیتا ہوں. میرے گھر میں شادی ہوتی ہے, پورا روڈ میں بند کر دیتا ہوں. کیا مجھے فکر نہیں ہے کہ میرے برابر کے اندر کوئی پڑوسی بھی رہتا ہے؟ آج میرے یہاں شادی ہو, میں بڑے بڑے اسپیکر لگا کر 3-3, 4-4 بجے تک گانے بجاتا ہوں, فنکشن کرواتا ہوں. میرے برابر میں بوڑھا بزرگ کوئی بیمار پڑا ہے, چرپائی پہ سسکیاں لے رہا ہے, چھوٹے بچے بالکل جو جھولوں کے اندر رو رہے ہیں, ان کی مائیں پریشان ہیں, لیکن مجھے کوئی فکر نہیں ہے. کیوں کہ مجھے لوگوں کے حقوق کی کوئی فکر نہیں. میں کہہ رہا تھا وہ بزرگ رحمت اللہ تعالیٰ نے, آج میں اپنے حال پہ غور کروں, آپ اپنے حال پہ غور کریں. ہمارا کیا حال ہے؟ مسلمان پڑوسیوں کا کیسا خیال کرتے ہیں, اور ہمارے اسلاف کو دیکھیں کہ جو اپنے کافر پڑوسیوں کا کیسا خیال کرتے تھے. بزرگ رحمت اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں ان کے برابر میں کافر رہتا تھا. اس کافر نے اپنے گھر کی سیوریج لائن جو ہوتی ہے نا, گٹر کی جو لائن ہے, واش روم کی جو لائن ہے, اس لائن کو ان بزرگ کے گھر کے صحن میں نکال رکھا تھا. گٹر کا پانی, غلاظہ, واش روم کی گندگی ان بزرگ کے صحن میں آ کے گرتی تھی. آج ہمارے یہاں ایسا ہو جائے تو ہم کیا کریں؟ بالکل برداشت نہیں کریں. وہ بزرگ کیا کرتے تھے پتہ ہے آپ؟ وہ بزرگ گندگی گرتی اس کو صاف کر دیا کرتے تھے. گندگی گرتی تھی, صاف کر دیا کرتے تھے. ایک دن گزرا, 2 دن گزرا, کچھ وقت گزرا, وہ کافر ان بزرگ کے گھر کے باہر آ گیا. دروازہ بجایا, دروازہ کھولا, کہا کہ آپ کون ہیں؟ کہا کہ میں مسلمان ہوں. کہا کہ کیا وجہ ہے کہ میں روزانہ آپ کے گھر میں گندگی پھینکتا ہوں لیکن آپ کوئی شکایت نہیں کرتے؟ فرمایا بھائی تم گندگی پھینکتے ہو, میں صاف کر دیتا ہوں. وہ کافر کہتا ہے کہ جس طرح آپ وہ گندگی صاف کرتے ہیں نا, میرے دل کی گندگی کو صاف کر مسلمان کر دیجیے. دیکھیں نا, یہ ہوتا ہے کردار کا مسلمان, یہ ہوتا ہے کردار کا مسلمان. آج ہمارا حال کیا ہے؟ ہمیں دیکھ کر تو علمان والحفیظ. ایک واقعہ کسی نے بتایا, کسی گاؤں کے اندر کچھ لوگ گئے دین کی تبلیغ کے لیے, تو ایک غیر مسلم کے پاس چلے گئے. توجہ رکھیے گا, غیر مسلم کے پاس جا کر اس سے کہا کہ بھائی ہم آپ کو اسلام کی دعوت پیش کرنے آئے ہیں. تو اس غیر مسلم نے کہا کہ آپ مجھے اسلام کی دعوت دینے آئے ہو, ذرا وہ دیکھو وہ سامنے کیبن والا ہے نا, وہ کیبن والا جو سامنے ہے وہ مسلمان ہے, اس سے جا کر کہو کہ کلمہ سنائے. اگر اس نے کلمہ سنا دیا نا تو میں بھی اسلام قبول کر لوں گا. آپ کو حیرت ہوگی کہ وہ مسلمان کی لانے والا شخص اسے کلمہ پڑھنا نہیں آتا.
ذرا بتائیں نا ہم اپنی کیسے حالت سدھاریں. خدا را یاد رکھیں, آپ حضور کی ولادت کی خوشی کے اندر ریلیاں نکالیں, بہت اچھی بات ہے, چراغاں کریں, بہت اچھی بات, کرنا چاہیے, ایمان کی علامت, حضور سے محبت کی علامت ہے. لیکن میرے بھائیوں اس کے ساتھ ساتھ اصل مدعے کے اوپر بھی آئے, اپنے اخلاق کو سدھارنے کی طرف بھی آئے. آپ کا اخلاق بھی اچھا ہونا چاہیے نا. نماز سے بھی اپنے جو ہے وہ اخلاق کو زینت دے, قرآن کی تلاوت سے اپنے اخلاق کو زینت دے. آپ کے کردار سے پتہ لگنا چاہیے کہ واقعی یہ مسلمان ہے. اپنے گھر والوں کا, اپنے پڑوسیوں کا, ان کے حقوق کا خیال کریں, پڑوسیوں کے حقوق کو سمجھیں, والدین کے حقوق کو سمجھیں. یہ بڑی اہم چیز ہے, بڑی ضروری چیز ہے. آج فی زمانے اس کی بڑی ضرورت ہے. صرف زبانی اور لسانی دعوے کافی نہیں ہیں. زبان سے یہ کہہ دینا کہ میں مسلمان ہوں, زبان سے یہ کہہ دینا کہ میں امت مصطفیٰ ہوں, اگرچہ یہ بہت بڑی بات ہے, یہ بھی چھوٹی بات نہیں ہے. یہ بات میں سمجھنا, یہ مت کہنا کہ امام صاحب ہمارے مسلمان ہونے کو بالکل ہی ختم کر دیں. نہیں, بہت بڑی بات ہے اپنے آپ کو توحید کا جو ہے وہ قائل کہنا, توحید والا اپنے آپ کو سمجھنا بہت بڑی بات ہے. میں اس بات کا انکاری نہیں ہوں, بالکل کہیں, لیکن اپنا کردار بھی سدھاریں, اپنے اعمال بھی سدھاریں, نماز کی طرف آئے. نماز فرض ہے, بڑا اہم فریضہ ہے. اب آج دیکھیں نا, ہمارا کل اللہ جو ہے وہ دن دکھائے, اللہ نے چاہا تو کل انشاءاللہ ہم جلوس کے اندر بھی جائیں گے, ریلی کے اندر بھی جائیں گے. اب کیا حال ہے ہماری ریلیوں کا, ذرا غور کریں نا. یہ ریلی کیوں نکالی جاتی ہے, ذرا اس پر بھی غور کیجیے. یہ ریلی نکالی جاتی ہے رسول اللہ سے محبت کا اظہار کرنے کے لیے, حضور سے محبت کا اظہار ہو, ایک قوم کے اوپر ایک اثر پڑے, ایک میسج جائے کہ دیکھو بھئی یہ مسلمان اپنے نبی کے لیے کیسے نکل پڑے ہیں. یہ ایک مقصد ہے میلاد النبی کا, ان جلوسوں کا, یہ بے مقصد کام نہیں ہے. ایک میسج جاتا ہے, پتہ لگتا ہے کہ دیکھو نبی کی محبت میں کیسے نکل کر روڈ پہ آ گئے ہیں. نکلنا چاہیے. لیکن مجھے بتائیں, جلوس میں جانے والا اپنے ساتھ ایک بڑا سا شوہر اٹھا لے اور پورے جلوس کے اندر اس کا فوکس اس طرف ہو کہ اس گھر سے کیا پھینکا جا رہا ہے, ادھر سے کیا پھینکا جا رہا ہے, کبھی زمین پہ ٹولتا پھر رہا ہے, کبھی یہاں سے کوئی ڈبہ اٹھا کے تھیلی میں ڈالا, کبھی وہاں سے کوئی چیز چھین کے تھیلی میں ڈالا.